بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم اس مقدس کتاب صحیفہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پارٹ 3 کا مطالعہ کریں گے، اور اس پارٹ 3 میں ہم صفحہ نمبر 22 سے آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 تک ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 22 پر اوپر لکھا ہے: حجت الاسلام والمسلمین احسان حیدر جوادی صاحب، اور نیچے عنوان ہے الشمع بآفتاب، اور پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات میں دو بالکل متضاد نظریات پائے جاتے ہیں کہ اگر پہلی فکر صحیح ہے تو دوسری بالکل غلط، اور اگر دوسرا خیال درست ہے تو پہلا نظریہ خام، اور انہی باتوں میں تنقید کرنا بھی شامل ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر میں تنقید زندگی کا سب سے سہل اور آسان کام ہوتا ہے کہ جب بھی جس پر بھی اور جو بھی چاہا کہنا ہی نہیں بلکہ لکھنا تک شروع کر دیتے ہیں۔ مگر میرے خیال میں زندگی کا مشکل ترین، یعنی جو یہ لکھ رہے ہیں وہ اپنا خیال بتا رہے ہیں کہ زندگی کا مشکل ترین امر تنقید و تبصرہ کرنا ہے، چاہے وہ خود اپنی ہی ذات پر کیوں نہ ہو۔ پھر آگے ڈیش، اور پھر کافی لمبا ڈیش ہے، اور جب کمتر کسی برتر پر، ناچیز کسی عزیز پر، اور گمنام کسی صاحب نام و مقام پر تبصرہ کرنے کے لیے قلم اٹھائے تو اور اس سے بھی سخت تر مرحلہ تب ہوتا ہے جب بیٹے کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے والد کی ذات و حیات، خدمات و برکات اور آثار و اثرات پر قلم اٹھائے۔ اگلا پیراگراف ہے: جب میں نے یعنی یہ لکھ رہے ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں جوادی صاحب کے، جو اپنے والد کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے جب سے آنکھیں کھولیں اور ہوش سنبھالا، والد محترم حضرت علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کو 3 محوروں کے گرد گردش کرتے دیکھا۔ وہ ہمیشہ یا تو محراب میں ہوئے یا منبر پر یا پھر جہاں کہیں بھی ہوئے دست بقلم نظر آتے۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین کا آغاز اس عمر سے کیا جب بچے اپنا وقت صرف کھیل و کود میں گزارتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ تبلیغ و ترویج اور دین مبین ان کی زندگی کا حصہ اور جزء لا ینفک بن گئی تھی۔ اس راہ میں جس بات کی بھی انہوں نے ضرورت محسوس کی اسے انجام دیا، اور کبھی اس سے متعلق زحمات اور مشکلات کو خاطر میں نہ لائے۔ مساجد سے نمازیوں کی تعمیر تک اور امام بارگاہوں سے حسینیوں کی تنظیم تک اور تراجم اور تالیف سے کتب بینی کی تشویش تک ان کا شعار اور مشغلہ تھا۔ اگلا پیراگراف ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے 23۔ چنانچہ واجبات کا ذکر کیا، ان کے مستحبات بھی کبھی قضا نہ ہوتے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مومنین میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہوں نے ان کی ذات کی برکات سے نہ جانے کتنے اعمال و عوارض سے آشنائی پیدا کی۔ اگر ان کی پوری زندگی کے دنوں کا شمار کیا جائے تو مجالس و تقاریر اور دروس و مواعظ کی تعداد یقیناً ان سے زیادہ ہے، جس میں ہمیشہ عمومی روش سے ہٹ کر بیانات ہوئے، اور اکثر موضوع سخن وہ مباحث ہوتے ہیں جو عموماً حوزات علمیہ کی جلسات درس میں ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کافی ڈیش کے بعد یعنی یہ پوری اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے، اور ان کے تحریر کردہ صفحات کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہے،
جس کا بہت بڑا حصہ نامساعد حالات اور ان کی مصروف زندگی کی بنیاد پر محفوظ نہ رہ سکا، یا خود انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کے باوجود جو کچھ شائع ہو کر نظروں کے سامنے آیا، صرف اس کو دیکھ کر ہی صاحب نظر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو علم کی کس منزل پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ورنہ ایسے زمانے میں جب مذہبی قدریں دم توڑ رہی ہوں اور مذہب ایسی قسم پرسی کے عالم میں زندگی کے دن گزار رہا ہو کہ خود اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی صرف اسلامی قوانین کو چھوڑ کر سب کچھ اپنا لینا چاہتے ہوں اور احکام میں اسلامی پر عمل کرنے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہوں، کسی انسان کا قرآن مجید کی تربیتی تفسیر کرنا، نہج البلاغہ کی تعمیری پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور اصول و فروع ذکر و فکر ہی نہیں بلکہ علم رجال اور علم حدیث اور قواعد فقہ جیسے مباحث پر سیر حاصل بحث کرنا اس انسان کے ارادوں کا پتہ دیتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 24 اور اگلا پیراگراف ہے، ارشاد و ہدایت کے تینوں محاذوں پر ہمیشہ ان کا ایک ہی ہدف ہوتا تھا، اور وہ ہے کردار و سیرت محمد و آل محمد علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کا تعارف اور ان کے حقوق کی ترویج و دفاع، جس کا اندازہ ان کی پہلی تحریر سے لے کر آخری کتاب تک میں لگایا جا سکتا ہے، اور اسی کا ایک نمونہ زیر نظر کتاب صحیفۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بھی ہے، جسے ان کا ارمان اور ان کی خواہش کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کتاب کے ترجمے سے لے کر اس کے مقدمہ کے طور پر سیرت الزہراء کا تحریر کرنا، کتابت کروانا، اس کی تصحیح کرنا اور پھر ان حضرات کی مسلسل حوصلہ افزائی کرتے رہنا جنہوں نے اس کی طباعت کی ذمہ داری رضاکارانہ طور پر اپنے ذمہ لی اور پھر جلد سے جلد اس کے شائع ہونے کی فکر کرتے رہے، مگر افسوس کہ وہ آج ہمارے درمیان نہیں کہ اپنی کاوشوں کے ثمرات دیکھیں۔ اگلا پیراگراف، زیر نظر کتاب اول سے آخر تک اسلام کی ایسی شخصیت سے منسوب ہے جسے کبھی اس کا وہ حق نہ ملا جس کے وہ مستحق تھی۔ ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ پورے سماج کی عورتوں نے اس کی والدہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور کوئی ایک عورت ان حالات میں بھی نہ آئی جب عورت کو عورتوں ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن اس طرح گزرا کہ ہر طرح سے باپ کی مخالفتیں ہو رہی تھیں اور چند لوگوں کو چھوڑ کر پورا معاشرہ جانن دشمن بنا ہوا تھا۔ جوانی کی دہلیز پر ایسے زمانے میں قدم رکھا جب اسلام پر مسلسل فوجی اور سیاسی حملے ہو رہے تھے اور باپ کے ساتھ شوہر بھی آئے دن دفاع مذہب کی خاطر میدان جنگ میں نظر آتا تھا۔ عائلی زندگی اس عالم میں گزری کہ بچوں کی ولادت کے موقع پر ہی ان کی شہادت کی خبر ملتی اور وہ بھی ظاہراً دین کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے۔ یہ صفحہ نمبر ہے نیکسٹ 25 جی، اور اس کے آگے پھر ڈیش کے بعد اس کی وضاحت ہے کہ اور زندگی کا اختتام ایسے مصائب اور آلام پر ہوا کہ آنکھوں میں آنسو، لبوں پر فریاد اور زبان پر مرثیہ تھا، اور زندگی کے بعد وہ سب کچھ کیا گیا جو دشمنان اسلام کے ساتھ بھی نہ کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان سب کے باوجود بھی دعا و مناجات پروردگار کا اتنا عظیم سرمایہ چھوڑنا یقیناً اسی ذات بابرکات کا حصہ تھا، اور حتماً یہ وہ صحیفہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مشکلات کو حل اور اپنے رنج و غم کو رفع بھی کر سکتا ہے، اور جس کے مضامین پر عمل کر کے حقیقی محب اہل بیت بھی بن سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف، قابل مبارکباد ہیں وہ تمام افراد جو اس کتاب کے آپ کے ہاتھوں تک پہنچنے میں دخیل رہے کہ خداوند کریم نے انہیں اس عظیم خدمت کے قابل سمجھ کر ان سے یہ کام لیا۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں، آخر میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس کو والد علام حضرت علامہ السید ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وسیلہ نجات اور ہمارے لیے ذریعہ تعمیر و تصلیح قرار دے، آمین۔
والسلام سید احسان حیدر جوادی، 25 ذیقعد 1422 ہجری۔ اگلا صفحہ خالی ہے اور پھر اب پیج نمبر ہے 27، اور یہاں پر موضوع ہے پیش گفتار۔ ایک عرصے سے اس بات کی آرزو تھی کہ مختلف معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی مکمل مجموعہ منظر عام پر لائے جائیں، اور دنیا کے بدلتے ہوئے مزاج کے پیش نظر ان شخصیتوں کا تعارف اور اوراق تاریخ میں محفوظ مناقب اور کرامات کے ساتھ ان کے اقوال و ارشادات کے ذریعے کرایا جائے، اس لیے کہ فضائل و کرامات پر یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں مخلصین نے اپنی عقیدت کے نتیجے میں یا اپنے عقیدہ کے تائید میں تیار کر لیا ہے، لیکن اقوال و ارشادات کی افادیت تو ہر دور میں سلامت رہتی ہے، اور اسے نہ استعداد زمانہ سے قابل انکار بنایا جا سکتا ہے اور نہ قصہ پارینہ کہہ کر ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارے قومی خطابات و بیانات کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ان میں رہنما یا ان مذہب کے فضائل و کمالات و مناقب و کرامات کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن ان کے ارشادات اور ہدایات اور اقوال و تعلیمات کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بات دور حاضر کے ذوق کے پیش نظر انتہائی خطرناک ہے اور کسی وقت بھی ہمارے بیانات کو اغیار کے لیے بے نتیجہ اور غیر مفید قرار دے سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حقیر کی متعدد رسائل، مقالات اور کتابچے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اس میں مختلف معصومین علیہم السلام کے ارشادات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، لیکن کسی ایک معصوم کے اقوال کا بیشتر حصہ ایک مقام پر درج نہیں کیا جا سکا، اور اس کا سبب اپنی عدیم الفرصتی اور اس کے ساتھ ذمہ داریوں کی کثرت بھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 28، اور اگلا پیراگراف ہے کہ منصوبہ کے اعتبار سے نہج البلاغہ کی شرح تمام کرنے کے بعد ارادہ تھا کہ صحیفہ کاملہ پر کام کیا جائے اور اس طرح ایک اور امام معصوم کے ارشادات کا مکمل مجموعہ منظر عام پر لایا جا سکے، لیکن ایک طرف تو اس موضوع پر بہت کچھ کام ہو چکا تھا اور نئے کام کے امکانات بہت کم تھے، اور دوسری طرف یہ احساس بھی تھا کہ اس طرح کام بے ترتیب ہو جائے گا اور درمیان کی کڑیاں باقی رہ جائیں گی۔ حسن اتفاق کے اس دوران دو کتابیں زیر نظر آ گئیں۔ ایک کا نام تھا مسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جسے علامہ سید حسین شیخ الاسلامی نے مرتب کیا تھا، اور اس کی تحقیق کا کام علامہ سید محمد جواد الحسینی الجلالی نے انجام دیا تھا، اور دوسری کا نام تھا صحیفۃ الزہرا، جسے علامہ جواد القیومی الاصفہانی نے مرتب کیا تھا، اور جماعت المدرسین قم کے زیر اثر اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ دوسرے مجموعے کی خوبی یہ تھی کہ اس کی ترتیب و تنظیم کا کام نسبتاً زیادہ سلیقے سے ہوا تھا، اور اس کی کتابت بھی ایسی تھی کہ اسے بنیاد بنا کر کتابت کی زحمت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا، اس لیے اسی کو بنیاد بنا کر کام شروع کر دیا، اور خدا کا شکر ہے کہ 5-7 دن کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا، جس کا واقعی سہرا مؤلف محترم کے سر ہے کہ جنہوں نے معصومہ عالم کے ارشادات کو ایک مقام پر جمع کر کے حقیر کو جمع آوری کی زحمت سے بچا لیا۔ پھر آگے کافی لمبے ڈیش کے بعد اور دوسرا شرف عزیز محترم قمر عباس، اور بریکٹ میں ان کا جگہ کا لکھا ہے، شارجہ کا حصہ ہے کہ جنہوں نے انوار القرآن کا نیا ایڈیشن، اور صفحہ نمبر ہے 29، انوار القرآن کا نیا ایڈیشن ہمائل سائز میں شائع کر کے اپنے والد مرحوم کے لیے وسیلہ مغفرت اور بلندی درجات کا انتظام کیا، اور پھر حقیر سے
صحیفۃ الزہرا کی اشاعت کا ذکر کیا، جو ایک عرصے سے میرے ذہن میں گونج رہا تھا لیکن کثرت کار کے نظر ہو گیا تھا۔ اگلا پیراگراف، اب موصوف کے تقاضے نے اور ان کے جذبہ کار خیر نے مجبور کر دیا کہ پہلی فرصت میں یہ کام انجام دیا جائے، چنانچہ خدا کریم کے فضل و کرم اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ کے عنایات خاصہ کے طفیل اتنی کم مدت میں یہ کام انجام پا گیا اور اب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر ہے یہ 29۔ اگلا پیراگراف ہے، واضح رہے کہ ساری دعائیں اگرچہ معصومہ عالم کی ہیں لیکن عمومی افادیت کے پیش نظر ترجمہ میں مؤنث کے صیغے استعمال نہیں کیے گئے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور عزیزم قمر عباس اور ان کے برادران کے حوصلے بھی بلند رکھے اور ان کے عزائم کو حاسدوں کے نظر بد سے بچائے رکھے تاکہ وہ دین حنیف کی مخلصانہ خدمت انجام دیتے رہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو امت اسلامیہ تک پہنچاتے رہیں۔ اگلا پیراگراف، آغاز کتاب سے پہلے دونوں مؤلفین نے معصومہ عالم کی شخصیت کے بارے میں ایک مقدمہ لکھا ہے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے معصومہ کی شخصیت کا کوئی خاص تعارف ہو سکے اور اس سلسلے میں طلاب علم کی معلومات میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ اگلا پیراگراف، حقیر نے خود بھی اس موضوع پر اس قدر لکھا ہے کہ اب بظاہر کوئی نئی بات لکھنے کے واسطے نہیں رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی تبرکاً ایک تعارفی مقدمہ لکھنا ضروری تھا تاکہ اجنبی انسان کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے شخصیت کی عظمت کا اندازہ کر سکے، ورنہ اس کے بغیر اقوال و ارشادات سے تاثر عام طور سے مشکل ہو جاتا ہے اور عوام الناس بات کی عظمت کا اندازہ شخصیت سے ہی لگاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اختتام کو پہنچا موضوع، اور اگلا ہے نقش اگلا پیج ہے 30 نمبر، اور اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور موضوع ہے نقش زندگانی۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ان کے کچھ معلومات اس طرح کی مختصراً اس طرح کر کے لکھی گئی ہیں۔ نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کنیت ام ابیہا، ام الائمہ، ام العلوم، ام الفضائل، ام الحسن، ام الحسین، ام السبتین۔ القاب ہیں زہرا، طاہرہ، سیدہ، بطول، عذرا، تقیہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ۔ والد لکھے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ شوہر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اولاد 3 فرزند، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت محسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور 2 دختر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور جناب بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ۔ اور تاریخ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تاریخ ولادت 20 جمادی الثانی اور سن 5 بعثت، اور تاریخ ترویج رجب یا ذی الحج 2 ہجری، اور وقت ترویج عمر 9 سال، اور تاریخ شہادت 14 جمادی الاول 11 سن ہجری یا 3 جمادی الثانی اور 11 سن ہجری۔ عمر مبارک 18 سال۔ مدفن حجرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ در مسجد نبوی مدینہ منورہ، مشہور روایت کی بنا پر، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔
ویسے تو کسی کو بھی معلوم نہیں اصل مدفن آپ کا، لیکن جو اکثر روایت ہے جس طرح سے اس کا یہ لکھا ہوا ہے۔ اگلا ہے صفحہ 31، اور اس میں دیا گیا ہے تعارف۔ تعارف جو ہے یہ بیان ہو رہا ہے کہ معصومہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایسے خصوصیات عنایت فرمائے ہیں جن میں اولین و آخرین میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار فخر موجودات مختار کائنات مرسل اعظم ہیں، تو آپ کے شوہر نامدار مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اولاد میں سرداران جوانان جنت امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام ہیں، اور دختران میں جناب زینب سلام اللہ علیہا و ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں، جنہیں بجا طور پر کربلا کی شیر دل خاتون اور شریکت الحسین کہا جا سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے ذاتی طور پر مالک کائنات نے آپ کی چادر کو محل نزول آئے تطہیر بنایا تھا، تو مباہلہ میں آپ کو گواہ صداقت پیغمبر قرار دیا تھا۔ منزل مودت میں آپ کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، تو منزل ولادت میں آپ کی تخلیق سے جنت سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا عقد بھی عرش اعظم پر ہوا ہے، اور جشن عروسی بھی جنت النعیم میں منعقد کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں معتبر نظریہ یہی ہے کہ آپ 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت میں پیدا ہوئی ہیں، اور آپ بیٹیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں، جس کا مفصل تحقیق علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے اپنے رسالہ میں کر دی ہے، اور اس میں کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 31، اور اب صفحہ نمبر ہے 32۔ اور مورخین اہل سنت میں تبری یہ تبری 2 صفحہ نمبر 473، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 30، اور مسند احمد 6 کے صفحہ نمبر 163، اور مطالب سعول صفحہ نمبر 9، التبنیہ و الاشراف صفحہ نمبر 250 نے سال ولادت 5 قبل بعثت قرار دیا ہے، جو کئی اعتبارات سے ناقابل قبول ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے موضوعات میں محبان اہل بیت کے بیانات محبان اہل بیت کے بیانات و روایات کے اعتبار سے زیادہ قابل توجہ ہیں کہ نہیں، مطلب اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے موضوعات میں محبان اہل بیت کے بیانات اور روایات اعتبار کے حساب سے زیادہ قابل توجہ ہیں کہ انہوں نے اپنے معلومات کا مدرک خانوادہ رسالت کو قرار دیا ہے، اور ان سے بہتر ان مسائل کو کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ 5 سال بعد بعثت کا تذکرہ کافی یہ صفحہ کافی 1 میں صفحہ نمبر 218، مساوی شیعہ صفحہ نمبر 7، اور علام الورا صفحہ نمبر 90، اور دلائل العامہ صفحہ نمبر 10، اور مناقب 2 صفحہ نمبر 112، کشف الغمہ 1 یہ صفحہ نمبر 135، بہار بہار 43 صفحہ نمبر 7، حاشیہ مرات العقول 1 صفحہ نمبر 381، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 124 میں پایا جاتا ہے، جو 2 سال بعد بعثت سے زیادہ معتبر ہے، جس کے طرف شیخ مفید
یعقوبی، مصباح الطوسی، مصباح امی رحمۃ اللہ میں اشارہ کیا ہے۔ محل ولادت مکہ مکرمہ میں مربع کے قریب زقاق العطارین ہے، جہاں ایک مسجد تھی اور اسے فی الحال بند کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ 2 سال قبل سعودی حکومت نے اس مسجد کو بھی بند کر دیا ہے، جو میدان خندق میں مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور تھی اور جس کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ پھر آپ کی پھر یہ ٹاپک ہے ابتدائی زندگی۔ ابھی آپ کی زندگی کے 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ کفار قریش نے پیغمبر اسلام کو ایسی اذیتوں میں مبتلا کر دیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اس بات پر مجبور ہو گئے کہ سارے خاندان کو لے کر ایک غار میں چلے جائیں اور وہیں زندگی کے شب و روز گزاریں۔ مصائب کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ بنی ہاشم درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے لگے اور پروردگار نے اپنی رحمت خاص سے اس محاصرے کو توڑنے کا انتظام کر دیا اور خاندان بنی ہاشم نے چین کا سانس لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خاتون کے حالات اور رنج و غم کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس نے یہ سارے مصائب 2 سال کی عمر میں برداشت کیے ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے، ایسا انسان کسی انفرادی خصوصیت کا حامل نہ بھی ہوتا تو زندگی کے یہ تلخ تجربات ہی عقیدہ کے استحکام اور مظالم کے مقابلے کے لیے کافی ہو جاتے کہ جائے کہ اگر شخصیت شریک کار رسالت اور بیعت رسول ہو تو ان مصائب سے اس کی شخصیت اور کمالات کس طرح منظر عام پر آئیں گے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ کمال کردار، اگلا پیراگراف ہے، کمال کردار تو یہ ہے کہ اس کمسنی کے عالم میں بھی باپ کی تسکین خاطر کا ذریعہ بنی رہیں اور انہیں قریش کے مظالم کا مطلق احساس نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ جب مشرکین نے سرکار کے قتل کا ارادہ کر لیا تو اس سے باپ کو باخبر کر دیا اور اس منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ اور یہ پیراگراف میں لکھے ہے کہ جہاں سے یہ کچھ لیا گئے ہے یہ معلومات کہ مستدرک حاکم 3 صفحہ 157 اور دلائل العامہ 2 صفحہ 23۔ پھر آگے ہجرت کے بارے میں ذکر ہے کہ ابھی زندگی کے 8 سال بھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کی طرف سے حکم ہجرت مل گیا کہ اب مکہ کا تبلیغی مشن مکمل بھی ہو چکا ہے اور آپ کے دونوں اصلی مددگار جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہاں لہٰذا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا رخ کر لیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ 5 سال کی عمر میں ماں کا انتقال کم سن بچی کے لیے عظیم ترین حادثہ تھا، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شیب ابی طالب میں اتنے مصائب کا سامنا کر چکی تھیں کہ آپ کے لیے اس مصیبت کا برداشت کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں رہ گیا تھا۔ پھر آگے اور اس کے ہے کہ اور ہجرت کے رات کا مرحلہ سر کر لینا بھی ناممکن نہیں رہ گیا تھا، اگرچہ مہربان باپ مکہ سے جا چکا تھا اور گھر چاروں طرف سے تلواروں میں گھرا ہوا تھا۔ اگلا پیراگراف، دنیا کو کوئی دوسرا انسان ہوتا تو سکتہ قلب کا شکار ہو جاتا اور زندہ نہ رہ سکتا۔ اور یہ پھر اسی طرح ڈیش ہے کافی لمبا اور پھر آگے، لیکن یہ حوصلہ تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ تمام رات گھر دشمنوں کے محاصرے میں رہا اور گھر کا محافظ حکم پیغمبر سے بستر رسالت پر سوتا رہا، مگر تاریخ کے کسی گوشے میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رونے کی آواز نہیں سنائی دی، بلکہ آپ نے اسی سکون کے ساتھ جاگ کر رات گزاری جس طرح مولا کائنات نے اس خطرناک اور دہشت ناک ماحول میں سو کر رات گزاری۔ یہ صفحہ نمبر ہے 34۔
اور اگلا پیراگراف ہے کہ صبح ہونے کے بعد بھی جب امیر المومنین علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر کا قافلہ لے کر چلے اور کفار نے راستہ روک کر مسلح مزاحمت کی، تو اس وقت بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خوف و ہراس کا کوئی تذکرہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو پروردگار نے اس حوصلے سے نوازا تھا جو کسی مرد کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو